کہ جس پر سفر کرتے ہوئے انسان اپنی مقصدیت حیات کو پانے کی جستجو کرتا اور اسی طور میں نے اس وقت مناسب کیا ہے کہ اس مختصر سے وقت میں اس مجلس کے لیے سورہ والشمس سے 4 آیات کو منتخب کیا جائے کہ جن کے نشانات بالترتیب 7، 8، 9 اور 10 بڑا مہم صبح عزیزان گرامی، ترتیب کے اعتبار سے یہ قرآن حکیم کا 93واں صبح ہے اور نزول کے اعتبار سے 23واں صبح ہے، اور اس سورے میں خداوند علی اعلیٰ نے اپنے ہی مظاہر کی قسمیں کھائیں، تو یہ امر بھی کتنا لطیف ہے کہ اسے قسم کی ضرورت کیا ہے، ہماری معاشرتی زندگی میں ایسے مواقع پہ آپ قسم کھاتے ہیں کہ جہاں اپنی بات کا یقین دلانا اور دوسرے امر یہ بھی پیش لیا رہے کہ قسم ہمیشہ اعلیٰ کی کھائی جاتی ہے، تو خالق کو قسم کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ اکبر، سب سے بڑا تو وہی ہے، تو پھر وہ اپنے مظاہر کی قسمیں کیوں کھا رہا ہے؟ تو قسم اس لیے کھائی جاتی ہے کہ اپنی بات کا ایقان قائم کیا جائے، تو وہ قسم کھا کر اعلان اس امر کا کر رہا ہے کہ جو کچھ بنایا وہ منزل کمال پہ بنایا، اور قسم اس لیے کھائی کہ نفس انسان متوجہ ہو جائے اس کے مظاہر کی جانب، یعنی اس کی صنعتوں کی جانب، اور یوں جب یہ اس کی صنعتوں سے قریب ہو تو یہ صانع سے قریب ہوتا چلا جائے، تو خالق نے قسم کھا کر اب وہ تنہا نہیں رہنے دیا بلکہ خود سے متصل کر دیا۔ قسم کھا کر خالق نے اب کو تنہا نہیں رہنے دیا بلکہ خود سے متصل کر دیا۔ تو قرآن حکیم میں جہاں جہاں وہ قسم کھاتا تو اس کا منشا یہ ہے کہ انسان کی توجہ کا تار خالق کی جانب بن جائے، تاکہ یہ شرک سے بری ہو اور توحید سے اس کا دامن بڑھتا چلا جائے، تو یوں خداوند علی اعلیٰ نے اس سورے کے آغاز میں مختلف مظاہر کی قسم، لیکن منزل اکمال پر اس لطف کی قسم کھائی کہ جس پر انسان کی حیات کا دار و مدار وَالنَّفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے نفس کی جسے ہم نے کیفیت سواہا عطا کی، قسم ہے نفس کی جسے ہم نے کیفیت سواہا عطا کی۔ خالق
قسم کھا کر اعلان اس امر کا کر رہا ہوں کہ انسان ایک تو اس کی صنعتوں سے قریب ہو، اور جب نفس انسان کی قسم کھائی تو اعلان اس امر کا کیا کہ خود سے قریب ہو جائے، خود سے قریب ہو جائے۔ جو خود سے قریب نہ ہو وہ خالق سے کیسے قریب ہو جائے؟ جو خود سے قریب نہ ہو وہ خالق سے کیسے قریب ہو؟ اور یہ ندرت بھی آپ کے پاس ہے کہ اصل اصول میں پہلا اصول توحید، پہلا اصول توحید، اور دوسرا اصول عدل، دوسرا اصول عدل۔ اور ظاہر ہے کہ یہ مجلسیں مسائل پر مباحثے کے لیے متحمل نہیں ہیں، یہ مجالسیں اصول پر دلیل کو قائم کرنے کے لیے برپا ہیں، یہ مجالسیں اصول پر دلیل کو قائم کرنے کے لیے برپا ہیں۔ اس لیے کہ اصول میں تو ہر نفس پر واجب ہے کہ وہ مجاہدہ کرے، وہ مجاہدہ کرے۔ فروات میں تو اختیار ہے کہ وہ مقلد ہو جائے، لیکن اصول میں تو ہر ایک کو حکم ہے کہ وہ کم از کم ایک دلیل تو قائم کرے، کم از کم ایک دلیل تو قائم کرے۔ یعنی تمام فقہاء نے، تمام مجتہدین نے اپنے رسالہ عملیہ کے آغاز میں لکھا کہ اصول میں تقلید حرام ہے، اصول میں تقلید حرام ہے۔ اب آپ سمجھے کہ حسین نے کیسی سبیل لگائی، حسین نے کیسی سبیل لگائی کہ اگر اس سبیل سے نفس انسان سیراب ہو، اگر اس سبیل سے نفس انسان سیراب ہو تو وہ اصول میں دلیل کو قائم کرتا چلا جائے، وہ اصول میں دلیل کو قائم کرتا چلا جائے۔ یہی سبب ہے، یہی سبب ہے کہ ان مجالس کو مہم جانا۔ ہر عہد میں معصوم نے ان مجالس کو مہم جانا، اس لیے کہ جب تک کربلا زندہ ہے اصول پہ دلیل قائم ہوتی رہے، جب تک کربلا کی تذکیر باقی ہے اصول پہ دلیل قائم ہوتی رہے۔ قسم کھا کر اس نے دامن حیات انسان کو توحید سے باندھا اور منزل اکمال پر اس لطف کی قسم کھائی کہ جس پہ انسان کی حیات کا دار و مدار، یعنی اب عدل پہ دلیل کو قائم کریں کہ وہ عادل کیسا، وہ عادل کیسا کہ جس نے ہر انسان کی حیات کا دار و مدار جس لطف پہ قرار دیا اسے کتاب نفس کہا جاتا۔ یعنی کلمہ پڑھنے والا اکڑ کے نہ چلے کہ میں کوئی جداگانہ جوہر رکھتا ہوں، نہیں، جوہر حیات تو سب کو یکساں منقسم کیا، جوہر حیات تو سب کو یکساں منقسم کیا۔ یعنی وہ دینے والا جب دے رہا، جب وہ دینے والا دے رہا ہے تو عدل کے تحت دے رہا، عدل کے مطابق دے رہا، اور دے کے اختیار عطا کر رہا، دے کے اختیار عطا کر رہا، اس لیے کہ وہ خود مجبور نہیں تو انسان کو مجبور کیسے بناتا؟ وہ خود صاحب اختیار ہے، انسان کو بھی صاحب اختیار بنا۔ اور یہی سبب ہے کہ مخلوقات عالم میں انسان کو اس جوہر سے سرفرازی عطا کی، اس جوہر سے سرفرازی عطا کی۔ یہی سبب ہے کہ جہاں یہ لطف ہے وہاں
سرش میں عنصر خواہش موجود ہے، اور جہاں سرش میں عنصر خواہش موجود ہے وہاں اختیار انسان کے ہاتھوں میں، اور یہی اس کا اصل امتحان ہے کہ کون اس پر اختیار پاتا ہے اور کون اس کا اسیر ہو جاتا ہے۔ جو اس کا اسیر ہو جائے وہ ناکام ہو جاتا ہے، جو اختیار پا جائے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو منزل اکمال پر اس لطف کی قسم کھائی جس پہ میری اور آپ کی حیات کا دار بنا کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے اس نفس کی جسے ہم نے کیفیت سواہا عطا کی۔ سواہا ایک کیفیت نفس ہے، سواہا ایک کیفیت نفس ہے، میں نے ترجمہ نہیں کیا۔ قرآن میں بعض مقامات تو ایسے ہیں صریحاً کہ جہاں ترجمہ اس کے اصل کے حسن کو کھو دیتا ہے، یا ترجمہ اس کے اصل کے حسن کو کھو دیتا ہے۔ میں نے اس پہ شعر حاصل مباحث کو قائم کیا، اس شعر حاصل مباحث کو قائم کیا۔ لفظ ہے اللہ، اب آپ جس زبان میں ترجمہ کریں گے کوئی لفظ اس لفظ اللہ کی جگہ نہیں لے سکتا، اس لفظ اللہ کی جگہ نہیں لے سکتا۔ دیر آیت درست آیت، اب انگریزی زبان میں ترجمہ کرنے والوں نے بھی اس لفظ اللہ کی جگہ اللہ ہی کو منتخب کیا، اللہ ہی کو منتخب کیا۔ اسی طرح بہت سے الفاظ ہیں کہ جہاں ترجمہ کسی طور اصل کی جگہ لے ہی نہیں سکتا، کسی طور اصل کی جگہ لے ہی نہیں سکتا۔ ایک زبان سے دوسری زبان میں اگر کسی متن کے ترجمے کو کریں گے تو وہ اپنے اصل مقصد کو کھو دے گا، وہ اپنے اصل مقصد کو کھو دے گا۔ میں نے کہا تھا مکالمے کو قائم کرتے ہوئے کہ ترجمہ مترجم کی کیفیت نفس کا عکاس ہوتا ہے۔ جیسی مترجم کی کیفیت نفس ہوتی ہے وہ ویسا ترجمہ کرتا ہے۔ یہی سبب ہے امت مسلمہ کا قرآن میں اختلاف نہیں ہے، ترجمہ قرآن میں اختلاف ہے۔ قرآن میں اختلاف نہیں ہے، ترجمہ قرآن میں اختلاف ہے۔ اور یہ بھی کیا ندرت ہے کہ دنیا کے تمام مذاہب میں جس زبان سے رشتہ جڑا ہے انسان اسی زبان میں فریضہ عبادت کو سر انجام دے رہا ہے، لیکن اسلام واحد دین ہے، اسلام واحد دائرہ، یکتا دائرہ کہ کسی بھی زبان سے رشتہ جڑا ہو لیکن فریضہ عبادت کو اصل متن کے ساتھ تلاوت کرتا ہے، اصل متن کے ساتھ تلاوت کرتا ہے۔ فقہا جدا جدا صحیح، لیکن قرأت جب کرے گا تو فقیہ کے ترجمے یا مترجم کے ترجمے کے مطابق اصل متن کے ساتھ سورے کو تلاوت کرے گا۔ کیوں؟ تاکہ اصل لفظ ہاتھوں سے نہ نکل جائے۔ ترجمہ کسی طور اصل کی جگہ لے ہی نہیں سکتا۔ سواہا ایک کیفیت نفس ہے، سواہا ایک کیفیت نفس ہے۔ اس مکالمے کو بھی آپ یاد رکھیں اور یاد رکھنے کے قابل ہیں کہ قرآن انسان کے نفس کی کیفیات پر کلام کرتا ہے، اور آپ جتنا اپنی کیفیات نفس کو سمجھتے چلے جائیں گے اتنا درک دین بڑھتا چلا جائے گا، اتنا آپ دین کے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ لیکن اگر آپ اپنی کیفیات نفس کو نہیں سمجھے تو آپ رسمن دائرہ دین میں سانس کھینچیں گے، معنوی طور پر دائرہ دین میں سانس نہیں کھینچ سکتے۔ رسمن سانس کھینچنے والے مر جاتے ہیں لیکن معنویت کے ساتھ سانس کھینچنے والے باقی رہ جاتے ہیں۔ کربلا کا بنیادی نقطہ یہ
کہ ایک طرف رسمی مسلمان کھڑا تھا اور ایک طرف مانوی مسلمان کھڑا تھا. رسمی مسلمان کلمہ پڑھ کے مر گئے، لیکن مانوی مسلمان ایک سانس کھینچ کر باقی رہے، ایک سانس کھینچ کر باقی رہے. تو قرآن کیفیات نفس کو بیان کرتا ہے. جتنا آپ اپنی کیفیات نفس کو سمجھیں گے اتنا درک دین پڑھتا چلا جائے، پڑھتا چلا جائے. سواہا ایک کیفیت نفس ہے. اب اس کا ترجمہ آپ کیسے کریں گے؟ اس کا ترجمہ آپ کیسے کریں؟ آپ تو دباچہ قرآن جو ہر امت مسلمہ کا فرد نماز میں تلاوت کر رہا تھا، میں سمجھتا ہوں وہ تو اس کے ترجمے کا بھی متحمل نہیں، متحمل نہیں. لیکن احسن صورت یہی ہے کہ کہتے رہیں اہدنا الصراط المستقیم، کہتے رہیں اہدنا الصراط المستقیم. لیکن ظاہر ہے ذوق طبع انسان ترجمے نگاہوں کے سامنے سے گزارتا، اور اس لیے کہتے ہیں کہ اعلیٰ کو تلاش کر، اسی لیے کہتے ہیں اعلیٰ کو تلاش کر. اب جیسا ترجمہ ہے تلاوت کرتے ہوئے وہی موج اٹھاتا، وہی موج اٹھاتا. یعنی پوری امت مسلمہ نے یہ طے کیا، اور آپ اٹھا کے دیکھ لیجیے کلام مجید کے طرح کی، نام نہیں لینا چاہتا وقت مختصر ہے، لیکن جتنے ترجمے اس وقت ہاتھوں میں ہیں امت مسلمہ، سب نے یہی ترجمہ کیا اہدنا الصراط المستقیم کا، کہ پروردگار ہمیں سیدھے راستے پر چلا. لیکن آپ کے یہاں یہ ترجمہ منتخب نہیں ہوا. آپ کے یہاں مترجم نے ترجمہ کچھ اس شان سے کیا کہ پروردگار ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ، پروردگار ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ. میں نے کہا کسی موقع و منزل پہ تفصیل گفتگو کرتے ہوئے کہ ترجمے دونوں صحیح ہیں، دونوں مترجم کی کیفیت نفس کے عکاس ہیں. کہیں جہان ادب میں یہ مکالمہ نہیں گزرتا ہے کہ یہ ترجمہ غلط ہے. مکالمہ یوں آگے بڑھتا ہے کہ یہ ترجمہ اس ترجمے سے بہتر ہے، یہ ترجمہ اس ترجمے سے بہتر ہے. دونوں کیفیات نفس ہیں، دونوں کیفیات نفس ہیں. اب وہ انسان، وہ کلمہ پڑھنے والا جس نے ابھی آغاز سفر میں قدم رکھا ہے، اس کے لیے تو مناسب یہی ہے کہ وہ یہ ترجمہ کرے کہ پروردگار ہمیں سیدھے راستے پر چلا. لیکن وہ انسان جس نے منزل مقصود کو پا لیا، اس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ یہ ترجمہ کرے کہ پروردگار ہمیں سیدھے راستے پر چلا. اس کے لیے مناسب یہی ہے کہ وہ ترجمہ کرے کہ پروردگار ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ، پروردگار ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ. تو اب دونوں کیفیات نفس ہیں. لیکن شکر ہے خداوند علی اعلیٰ کا کہ تلاوت سب عربی متن کے ساتھ کریں اہدنا الصراط المستقیم. لیکن ترجمہ جب سینے میں موج اٹھاتا تو وہ جس کے سینے میں یہ ترجمہ ہے کہ پروردگار ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تو وہ اقتدام سورہ جو فوراً بات کہتا ہے آمین. لیکن جس کے سینے میں یہ ترجمہ محفوظ ہے کہ پروردگار ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ، اس کے لیے قطعاً مناسب نہیں کہ وہ اقتدام سورہ پہ کہے آمین. اس کے لیے مناسب یہی ہے کہ وہ کہے الحمدللہ رب العالمین. تو ترجمے حجت نہیں ہے، ترجمے حجت نہیں ہے، ترجمے تو مترجم کی کیفیات نفس کے عکاس، کیفیات نفس کے عکاس.
میں نے ایک تمثیل آپ کے سامنے رکھی تاکہ یہ مرحلہ معاشرت میں مکالمے کی صورت میں آ جائے، معاشرت میں مکالمے کی صورت میں آ جائے۔ دیکھیے انگریزی زبان میں سرعت کے ساتھ ترجمے ہو رہے ہیں، اب کتاب پڑھنے کا رواج ختم ہو رہا ہے، اب اینڈرائڈ ہاتھوں میں، اینڈرائڈ پر وہی اچھا لگ رہا ہے۔ جس لائبریری سے جو کتاب آپ کو چاہیے وہ آپ کے ہاتھوں میں کھل جائے۔ تو اب آپ دیکھیے ٹرانسلیشنز قرآن کے بڑی تیزی کے ساتھ انگریزی زبان میں ہو رہے ہیں، نوجوان کر رہے ہیں، اور اب آپ ترجمے پڑھتے چلے جائیں، ترجمے پڑھتے چلے جائیں۔ لیکن جب آپ اس راہ کے راہی ہیں، جب آپ اس راہ کے راہی ہیں تو آپ خفاش کی طرح آنکھ بند کر کے سفر نہیں کریں گے، آپ تفکر بھی کریں گے، تعقل سے بھی کام لیں گے، اور جب تفکر کرتے ہوئے تعقل سے کام لیں گے تو آپ تدبر کی منزل پر قیام بھی کریں گے۔ یہ مجلسیں عزادار کو مدبر بناتی ہیں، بڑا مقام ہے عزادار، بڑا مقام ہے عزادار، یہ مجلسیں عزادار کو مدبر بناتی ہیں۔ اور ستم زمانہ یہ ہے کہ ہم نے اس فرش عزا کی فضیلت کو سمجھا ہی نہیں، ہم نے اس فرش عزا کی فضیلت کو سمجھا ہی نہیں۔ میرے عزیز، میں بالیقین کہتا ہوں کہ منبر میں آنے والے حضرات سے زیادہ فرش پہ بیٹھنے والے حضرات تدبر کی منزل میں زیادہ توانا ہو جائے، بشرطے کہ وہ رسمن مجلس میں نہ آئے، بشرطے کہ وہ رسمن مجلس میں نہ آئے، بلکہ معنویت کے ساتھ مجلس میں آئے، معنویت کے ساتھ مجلس میں۔ ترجمے کھول لینا، پڑھیں۔ اب آپ کمپلیٹڈ میتھڈ پر آ جائیں، موازنائی طریقے کے اوپر آ جائیں۔ اب آپ دیکھیں کہ کس ورڈ کے روٹ کے لیے کس ورڈ روٹ کو منتخب کیا گیا۔ میں ایک تمثیل دیتا ہوں یہاں بھی۔ اطاعت معروف لفظ ہے قرآن کا، اطاعت۔ اب انگریزی زبان میں جہاں آپ جس زبان مترجم کے ترجمے کو کھولیں وہاں وہ اطاعت کا ترجمہ جو ہے وہ سرنڈر کرتا ہے، اطاعت کا ترجمہ سرنڈر کرتا ہے۔ صحیح ہے، صحیح ہے۔ 2020 کے اختتامیے پر 1442 ہجری کے نصف منزل پر اس کی کیفیت نفس اسی مقام کے اوپر پالیدہ ہوئی ہے کہ وہ اطاعت کا ترجمہ سرنڈر کرے۔ لیکن آج سے نصف صدی پہلے اس دائرے میں جب انگریزی زبان میں قرآن حکیم کا ٹرانسلیشن ہوا تو آقا مہدی گویا علیہ الرحمن نے اطاعت کا ترجمہ سرنڈر نہیں کیا۔ اب دیکھیے یہاں اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں، طلبہ بیٹھے ہیں، اور وہ جانیں گے کہ کتنی لطافت ہے اس لفظ میں۔ انہوں نے اطاعت کا ترجمہ سرنڈر نہیں کیا، انہوں نے اطاعت کا ترجمہ سبمیشن کیا۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ ترجمے جو ہیں یہ غلط نہیں، ان ترجموں سے یہ 50 برس پہلے جو ترجمہ آقا مہدی گویا علیہ الرحمن نے کیا بہتر ہے۔ انہوں نے اطاعت کا ترجمہ کیا سبمیشن۔ دونوں کیفیات نفس، دونوں کیفیات نفس، وہ نفس جو کیفیت مجبوری میں ہے اس کے لیے مناسب یہی ہے کہ وہ اطاعت کا ترجمہ سرنڈر کرے، لیکن وہ نفس جو کیفیت اختیار میں ہے اس کے لیے مناسب نہیں کہ وہ اطاعت کا ترجمہ سرنڈر کرے۔
اس کے لیے مناسب یہی ہے کہ وہ اطاعت کا ترجمہ سبمیشن کرے. سرنڈر نفس کی کیفیت مجبوری ہے اور سبمیشن نفس کی کیفیت اختیار ہے. اس طور میں نے کہا کہ جتنا آپ اپنی کیفیات نفس کو سمجھیں اتنا در کے دین بڑھتا چلا جائے. مجلس کلمہ بدلنے کے لیے نہیں ہے، مجلس کیفیات نفس کو بلند کرنے کے لیے. مجلس کلمہ بدلنے کے لیے نہیں ہے، مجلس کیفیات نفس کو بلند کرنے کے لیے. اور یہی سبب کہ خالق نے آپ کی حیات کا دار و مدار جس لطف پر ہے اس کی قسم ہے کہ وَالنَّفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے اس نفس کی جسے ہم نے کیفیت سواہا عطا کی. اب تیزی کے ساتھ ترجمے نگاہوں کے سامنے سے گزار دیجیے. ترجمہ سواہا کے ذہن میں کہیں ملے گا آپ کو توازن. توازن توازن کسے کہتے ہیں؟ توازن کسے کہتے ہیں؟ جب شے اپنے نقطۂ ثقل پر قیام پذیر ہو جائے تو اس کی کیفیت کو کیفیت توازن کہتے ہیں. اب یہ طلبہ بہتر سمجھیں، یہ طلبہ بہتر سمجھیں. سائنس کے طلبہ ایک زگ زیگ بے ہنگم کاٹ کو اگر آپ کیفیت توازن میں لانا چاہیں تو اس کا طریقہ معلم کیا بتاتا کہ آپ اس پر مختلف رخ سے لائنز کھینچتے چلے جائیں اور وہ نقطہ جہاں تمام لائنیں آ کر قطع ہو رہی ہیں اس نقطے پر اگر اس کارڈ کو قیام دیں تو وہ کیفیت توازن میں آ جاتا ہے. تو جب تک نقطہ نہ ملے وہ کارڈ کیفیت توازن میں نہیں آئے. جب تک نقطہ نہ ملے وہ کارڈ کیفیت توازن میں نہیں آئے. یعنی ہر شے اگر اپنے نقطۂ ثقل کے اوپر قیام پذیر ہو جائے تو وہ کیفیت توازن میں آ جاتا ہے. تو سواہا کا ایک ترجمہ آپ کو ملے گا توازن، دوسرا ترجمہ ملے گا اعتدال، تیزی سے گزر جائے. تیسرا ترجمہ ملے گا اکملیت. تو قسم اس نفس کی کھائی کہ جسے خالق نے کیفیت توازن و اعتدال و اکملیت عطا کی. قسم خالق نے اس نفس کی کھائی کہ جسے اس نے کیفیت توازن اعتدال و اکملیت عطا کی. سب کی حیات کا دار و مدار جس لطف پر ہے اسے نفس کہتے ہیں. اب امتحان یہ ہے کہ کون اس کے توازن و اعتدال و اکملیت کو سلامت رکھتا ہے. تو قیامت تک آنے والے نفوس اگر اس کے توازن و اعتدال و اکملیت کو سلامت رکھنا چاہتے ہیں تو وہ آئینہ نفس تلاش کریں کہ جس میں اگر اس کو ڈال دیا جائے تو اس کا توازن، اس کا اعتدال، اس کی اکملیت سلامت رہی. تو وہ نفس ہے کہ اگر وہ ہجرت کی رات چادر اطمینان اوڑھ کر سو جائے تو وہ نفس الہی کہلائے، اور مباہلے میں پشت رسول پر آ جائے تو نفس رسول کہلائے. ترجمہ کر رہا ہوں، میں نے ابھی کوئی مکالمہ قائم نہیں کیا، ترجمہ ہی کر رہا ہوں. اب آپ سمجھ گئے کہ علی کی فضیلت کیوں بیان ہوتی ہے. علی کی فضیلت کیوں بیان ہوتی ہے؟ فضیلت علی کی اس لیے بیان ہوتی ہے کہ علی اس آئینہ نفس کا نام ہے کہ تعصب قیامت انسان جس آئینے میں
جب اپنے نفس کے توازن و اعتدال و اقبالیت کو سلامت رکھنا چاہے تو اسے پیش نگاہ رکھے، اسے پیچھے نگاہ رکھے۔ اسی لیے ختمی مرتبت نے کہا کہ جو میری زندگی کو جیتنا چاہے، جو میری زندگی کو جیتنا چاہے وہ علی ابن ابی طالب کا اتباع ہے، وہ علی ابن ابی طالب کا تو اس کی شان کریمی آپ نے دیکھی کہ وہ لطف کیا کہ جو کیفیت توازن و اعتدال و اقبالیت کو فرض ہے۔ اب جسے یہ آئینہ نہ ملے وہ نفس کیفیت بگاڑ میں چلا جاتا، لیکن جسے یہ آئینہ مل جائے وہ اپنی کیفیت کو منزل اقبالیت میں سلامت رکھتا۔ اس لیے وہ حدیث بار بار بیان ہوتی ہے کہ جو ان کی محبت میں مر گیا وہ شہید مر گیا، جو ان کی محبت میں مر گیا وہ شہید مر گیا۔ من مات علی حب آل محمد مات شہید، جو آل محمد کی محبت میں مرا وہ شہید مرا۔ نہیں، جس نے ان کے آئینے میں اپنی زندگی کو تلاش کر دیا تو من مات علی حب آل محمد مات تائبا، وہ تائب مرا۔ اور جس نے ان کے آئینے میں اپنی حیات کو تلاش کر دیا تو من مات علی حب آل محمد مات مغفورا، وہ مغفور مرا۔ تو عزیزوں، جو ان کی محبت میں گیا وہ تائب گیا، جو ان کی محبت میں گیا وہ مغفور گیا، جو ان کی محبت میں گیا وہ شہید گیا۔ تو جتنے اس کے درجات شعور بلند تھے اتنے ہی اس کے درجات شہادت بھی بلند ہے۔ تو اب میں اس کے لیے مغفرت کی دعا کیا کروں؟ اسی لیے تو ہم عنوان مجلس میں کہتے ہیں کہ ہم عزادار کی مغفرت کے طالب نہیں، درجات کی بلندی کے طالب۔ ہم اس کے درجات کی بلندی کے طالب۔ اور پھر پہلی آیت، 7ویں آیت آپ کی حضوری میں میں نے ترجمہ کرنے کی کوشش کی، یہ اس کی شان کریم۔ اب اس کی شان رحیمیت دیکھی، اب اس کی شان رحیمیت دیکھی۔ فَأَلْهَمَهَا، ہم نے اس پہ الہام کر، ہم نے اس پر الہام کیا، اس نفس پر الہام کیا۔ اب یہ نہیں کلمہ پڑھنے والے پہ الہام ہے اور کلمہ نہ پڑھنے والے پہ الہام نہیں، وہ عادل ہے، وہ عادل ہے۔ اس کے عدل کا تقاضا کہ اس نے ہر نفس پر الہام کیا، ہر نفس پر الہام کیا۔ اب آپ جانیں الہام اصطلاح قرآن ہے، اصطلاح قرآن وحی ہے، القا ہے، الہام ہے، یہ اصطلاحات قرآن۔ لیکن یہ جو اصطلاح الہام ہے یہ قرآن میں ایک ہی مقام پر، اور وہ مقام یہی ہے کہ جہاں خالق نے کہا ہم نے اس نفس پر الہام کر۔ کتنی دفعہ قرآن آپ حضرات نے تلاوت کیا، پوری امت مسلمہ تلاوت کرو، اور میں سمجھتا ہوں ترجمے پہ بھی نگاہ پہنچ ہی جاتی۔ تو کبھی اس دھڑکتے ہوئے قلب سے سوال کیا کہ الہام کیا ہوا، یا الہام کسے کہتے ہیں؟ ایک دن قبل میں اسی مقام پر مسجد خیر العمل میں گفتگو کرتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ اگر سوال آپ میں غائب ہے تو آپ ملوکیت کے پرستار ہیں، اور اگر سوال آپ میں قائم ہو گیا تو آپ امامت کے پیروکار ہیں۔ ملوکیت سوال دباتی ہے، امامت سوال قائم کرتی ہے، امامت سوال قائم کرتی ہے۔ لیکن
منبر پہ آنے والوں نے بھی مزاج شاہی کے مطابق مکالمے کیے تو انہوں نے یہاں سوال دبا دیا، اور اگر کسی نے سوال کر دیا تو اس نے بے ادبی کر دی، اس نے بے ادبی کر دی، جبکہ معصوم نے تو بار بار کہا پوچھو، سلونی، پوچھو، سوال کرو۔ سوال ہی غائب ہو گیا، سفر علم رک جائے گا۔ جب تک سوال رہے گا علم کا سفر آگے بڑھتا رہے گا، علم کا سفر آگے بڑھتا رہے گا۔ بغیر سوال زندگی گزرے گی، آپ معلومات کے آدمی بن جائیں گے، لیکن سوال کے ساتھ اگر زندگی گزاریں گے تو آپ علم کے آدمی بن جائیں گے۔ معلومات کے تو آدمی سب ہیں، علم کے آدمی بہت مختصر، بہت مختصر۔ مجلسیں معلومات کا آدمی نہیں بناتی، علم کا آدمی بناتی۔ علم کا آدمی کیا الہام کیا، کبھی سوچا آپ نے؟ ہر نفس پر الہام کر دیا۔ میں نے کہا اس کی شان رحیمی تو دیکھی، کائنات کا سارا علم انسان کی کتاب نفس پر الہام کرتا۔ کوئی علم ایسا نہیں ہے جو میری اور آپ کی کتاب نفس میں موجود نہ ہو، کوئی علم ایسا نہیں جو میری اور آپ کی کتاب نفس میں موجود نہ ہو۔ حضور کوئی علم ایسا نہیں۔ اچھا اس کو قوی بنائے، اس مکالمے کو میرے قوی بنائے۔ امیر المومنین کا ایک شعر ہے، اور اس شعر کے مصرع ثانی سے اس کو آپ قوی بنائیں۔ سلام پیش کرتا ہوں بارگاہ امیر المومنین کہ آپ نے کلام تو اسی مقام سے کیا کہ جہاں یہ انسان سوچ رہا ہے، لیکن لے جا کر اس بلندی پہ کھڑا کیا جہاں اس کو ہونا چاہیے۔ کیا کہا کہ اے انسان اپنے آپ کو معمولی جرثومہ نہ جان، اے انسان اپنے آپ کو معمولی جرثومہ نہ جان، تجھ میں عالم اکبر پوشیدہ، تجھ میں کائنات چھپی ہوئی، کائنات کا کوئی علم ایسا نہیں ہے جو تیری کتاب نفس میں موجود نہ ہو، یہ کتاب نفس موجود نہ ہو۔ اس نے الہام کر دیا اور آسان کر دیا، آپ ہی کی مدد سے آسان کرتا۔ علم نفسیات کا ایک مسئلہ آپ نے یہ سنا ہوگا کہ سب کانشیس جو ہے تحت شعور، یہ لائبریری ہے، اسٹور ہے، سب کچھ اس میں موجود ہے۔ اگر اس لائبریری سے کوئی ورق براہ راست بھول جائے تو آپ حیرت میں گرفتار ہو جائیں، آپ حیرت میں گرفتار ہو جائیں۔ لیکن اگر کوئی واسطہ درمیان میں آ جائے تو آپ حیرت میں گرفتار نہیں ہیں۔ آسان کریں، دوران سفر ایسے مواقع آتے ہیں کہ آپ دوران سفر چونک جاتے ہیں، حیرت میں گرفتار ہو جاتے ہیں کہ میں یہاں سے پہلے بھی گزرا ہوں، میں یہاں سے پہلے بھی گزرا ہوں، جبکہ آپ پہلی دفعہ گزر رہے ہیں، سب کانشیس میں تھا، براہ راست آیا، آپ حیرت میں گرفتار ہو گئے۔ ٹھیک، لیکن اگر بالواسطہ تو آپ حیرت میں گرفتار نہیں ہوتے۔ بڑی لطیف منزل ہے کہ اگر واسطہ درمیان حیات نکل جائے تو انسان حیرت میں گرفتار ہو جائے۔ اب تفصیلات کا وقت میں اشارہ دیتا ہوں،
آپ جا کے تفکر کریں گے اس میں. ابراہیم نے جب اپنے قوم کو توحید کی راہ دکھائی تو بار بار مکالمہ کیا، وہ حیرت میں گرفتار تھا. لیکن ابراہیم ہادی تھے، معلم حیات تھے. وہ درمیان حیات آ کے کھڑے ہوئے، انہوں نے دائرۂ حیرت کو توڑا. اگر معلم درمیان حیات سے نکل جائے تو یہ حیات حیرت میں گرفتار ہوتی، اور اگر معلم درمیان حیات آ جائے تو یہ دائرۂ حیرت کو توڑ دیتی. وہ حیات جو حیرت میں گرفتار ہو، اس کا تصور توحید پھیل جاتا. لیکن جو دائرۂ حیرت کو توڑ دے وہ نقطۂ وحدت پر آ کر حیات کو قیام پذیر بنا لیتا. نقطۂ وحدت پہ آ کر حیات کو قیام پذیر بنا لیتا. اور آسان کر، مقصد یہ ہے کہ آپ معاشرت میں، مقصد یہ ہے مجلس کا کہ آپ معاشرت میں رہنما بن جائیں، آپ معاشرت میں مبلغ بن جائیں. میں سائنس کے طلباء سے مخاطب ہوں. شیشے کے گلاس میں پانی بھر دیجیے، شیشے کے گلاس میں پانی بھر دیجیے اور اس میں قلم یا پینسل ڈالیے اور سامنے سے دیکھیں تو وہ دو لفظ نظر آتی، کٹی ہوئی نظر آتی. لیکن آپ اسے نکالیے تو وہ سالم ہوتی ہے. بچہ حیرت میں گرفتار ہو جاتا ہے کہ جب ایسے دیکھتا ہوں تو یہ دو لفظ ہیں، اور جب نکال رہا ہوں تو یہ سالم ہے. تو معلم اسے سمجھاتا ہے، اس کی حیات کے درمیان میں معلم اسے سمجھاتا ہے کہ روشنی کی شعاع، رے آف لائٹ، جب لائٹر میڈیا سے ریئر میڈیا میں داخل ہوتی ہے تو وہ اپنے زاویے کو، اینگل کو چینج کر دیتی ہے. اس فنامنا کو کہتے ہیں ریفلیکشن آف لائٹ، انعطاف نور. اب اگر معلم درمیان میں نہ ہو تو انسان اس کی مظہریت کو نہیں پا سکتا، اور جب اس کی مظہریت کو نہیں پائے گا وہ حیرت میں گرفتار رہے گا. لیکن جب مظہریت کو پا لیتا ہے تو وہ دائرۂ حیرت کو توڑ دیتا. تو وہ لوگ جو وسیلے کے قائل نہیں وہ حیرت میں گرفتار رہتے ہیں، اور جو وسیلے کے قائل ہیں وہ دائرۂ حیرت کو توڑ دیتے ہیں. اب جو وسیلے کے قائل نہیں ہیں عزیزان گرامی، وہ مظہریت کی منزل کو نہیں پاتے، اور جب وہ مظہریت کی منزل کو نہیں پاتے تو قدم قدم میں شرک کی گردان لگاتے ہیں. لیکن جب انسان اس دائرۂ حیرت کو توڑے اور مظہریت کی منزل کو پائے تو وہ شرک کی گردان نہیں لگاتا، وہ توحید سے قریب ہوتا چلا جاتا. تو یہی سبب ہے کہ جس کی حیات کے درمیان میں وسیلہ نہ ہو وہ بصارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، لیکن جس کی درمیان حیات وسیلہ آ جائے وہ بصیرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. بصارت کی نگاہ سے دیکھنے والا کہتا کربلا دو شہزادوں کی جنگ ہے، اور بصیرت کی نگاہ سے دیکھنے والا کہتا ہے کربلا مار گئے حق و باطل ہے. بات سے بات نکلتی چلی ہے اور ترجمہ ہی ابھی نہیں کر پایا. ہم نے اس پہ الہام کر دیا، کائنات کا سارا علم اس کتاب نفس پہ الہام کر دیا. اب دیکھیے ذاکر آتے ہیں، علماء آتے ہیں، وائز آتے ہیں، ایک آیت پڑھتے ہیں ایسے مواقع کے اوپر. آپ کو ازبر بھی ہے، میں یہاں سے شروع کروں گا، دام کی منزل تک پہنچا دیں. تو کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا. کتنی مرتبہ سنا اس آیت کو، ترجمہ بھی سیکھا ہوا، لیکن پھر رک کے کہتا ہوں، کبھی سوال کیا ہی دھڑکتے ہوئے قلب پہ ہاتھ رکھتے کہ جس نے ذائقہ موت چکھنا ہے اسی کو تو میری زندگی کا انتظار